ربنا ونتقبل جملة علماء السنة وطالبنا علماء الأنبياء وجملة هجرنا في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتظل بدوام الملك الحي القيوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مشہور و معروف شعر جو پہنا پہنا سماعت کیا ہوگا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ پورا شعر ہے تو خالی یہ کہا کہ فارسی کا مطلب لایا ہے. بہرحال شاعر نے واقع کر دیا اسی ایک لفظ کو ڈال کر پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت ہے اسے. بہت سارے اشعار کہتے ہوئے آخر میں کہا حال میرا کچھ بھی ہو پر میرا عقیدہ ہے یہی. حال میرا کچھ بھی ہو پر میرا عقیدہ ہے یہی. بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے اسے. بخشوائے گی مجھے تیری محبت ہے اسے. خیر مختصر سبق ہے, کوئی لمبی چوڑی گفتگو تو کرنی نہیں ہے بھائی. شاعروں کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کر لی جائے. بہت سارے اشعار حسین ایک دو سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں موجود ہیں پوری دنیا کے گوشے گوشے میں. یہ ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا. ولیوں کی زندگی ہے پسینہ حسین کا. ارے ظلم و ستم کی موت ہے جینا حسین کا. کہہ دو یزیدیوں سے اپنے دن گنے. کہہ دو یزیدیوں سے اپنے دن گنے. ارے شروع ہو چکا ہے مہینہ حسین کا. بہرحال آئیے بڑے اختصار کے ساتھ ہم تمامی حضرات انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نبی آخر الزمان علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں اور بلند بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا قلوبنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاة و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب تمامی حضرات نے نعت شریف کے لیے آنے والا آیا جب یہ پاک کا نام مبارک لیا آپ نے عقیدت و محبت سے چوما اپنی آنکھوں سے لگایا. ایک محبتانہ طریقے کا اظہار و ثبوت دیا. لیکن میرے محترم ہم جو اپنے پیارے آقا علیہ السلام کا نام مبارک جس کا ذکر قرآن کے 26ویں پارے میں 7ویں پنے دوسرا صفحہ پہلی آیت سورہ فتح شریف کی آخری آیت, وہ نام جو بظاہر مصطفیٰ کا دنیا کی زندگی میں رکھا گیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اس نام پاک کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی رسالت کی تصدیق و بیان قرآن کے سورہ فتح شریف آخری آیت میں فرمایا.
نبی پاک کے انعام کس نے رکھا؟ ہم پیارے مصطفیٰ کی یہ نام مبارک سن کر چنتے ہیں۔ مخالف ہم سے پوچھ سکتا کہ نبی آخر الزماں کا نام مبارک سن کر ہم کیوں چنتے ہیں، یا یہ کہ کیا چنتے؟ چومنا کیسا؟ چوتھا، یہ چومنا کہاں سے ثابت؟ پانچواں، سب سے پہلے کس نے چوما؟ چھٹا، یہ چومنا واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے کیا؟ خیر، ان تمام چیزوں کی بھی مجھے روشنی نہیں ڈالنی، کوئی وضاحت نہیں کرنی، روشنی نہیں ڈالنی، صرف اتنا بتانا، کیونکہ یہ محفل امام علی مقام کی عقیدت و محبت میں منعقد کی گئی۔ قرآن پاک کے دوسرے پارے پہلے ورق یعنی پڑھنے، دوسرے صفحے، دوسرا رکوع، اسی کے بعد درمیانی صفحہ آیت کریمہ خالق کائنات نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے اسے مردہ نہ کہو، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں۔ یہ آیت کریمہ ہو گئی، اس کا ترجمہ ہو گئی۔ اب ہر انسان عقل رکھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بے غور و فکر کرے۔ پہلی چیز یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، دوسری یہ کہ آیت کریمہ کی شہداء کے حق میں نازل ہوئی، تیسرا یہ کہ اس آیت کریمہ کا جو حکم تھا کیا صرف انہی شہداء کو شامل ہوگا جن کی شہادت کے بعد یہ آیت اتاری گئی، یا ایسا کوئی مقام مرحلہ آ جائے اللہ کی محبت میں رسول پاک کی عظمت کو دل میں بساتے ہوئے اسلام کے تحفظ کے لیے کوئی ایمان کی حالت میں اپنی جان کی بازی لگا دے، کیا اسے بھی آیت شامل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مثال کے طور پہ آپ کی سرزمین کتا گڑم بھی بولتے ہیں، بدرہ چلمدو بھی بولتے ہیں، کتا گڑم کی سرزمین پہ خدا نخواستہ اگر کچھ ایسا معاملہ کبھی اسلام کو لے کر یا عظمت مصطفیٰ کو لے کر یا اللہ کی وحدانیت کے بارے میں لے کر کوئی معاملہ رونما ہو جائے اور کوئی عام انسان ایمان سلامت ہو، نبی کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کی سربلندی میں اپنی جان کی بازی لگا دے، قتل ہو جائے، تو اللہ کا فرمان اپنے نبی کے امتیوں کے بارے میں اس آیت کے اندر امتیوں ہی کے تعلق سے گفتگو چلی تھی غزوہ بدر کے بعد، اور آیت کریمہ کے نزول کا وہی سبب بنا۔ تو غرض یہ کہ اس میں جو بیان ہوا وہ شہداء کے بارے میں ہوا جو نبی کا غلام ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی وقت کا ہو، سچا ہو، ایمان میں پکا ہو، رسول کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ کی رضا کے لیے جان کی بازی لگانے والا ہو، ایسے امتی کے بارے میں رب نے کیا کہا قرآن کے اندر؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، پوری کائنات کی انسانوں سے کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، اے لوگوں اسے مردہ نہ کہو۔ یہ کسی مولوی کا لکھا فتویٰ یا تحریر یا کتاب نہیں ہے، بلکہ جس رب نے پوری کائنات بنایا اس پروردگار کا ارشاد و فرمان ہے، حکم ہے خدا کا تمام دنیا کے انسانوں کے لیے کہ اگر میرے محبوب کا کوئی امتی ادنا صحیح مگر ایمان کامل کے ساتھ میرے حبیب کی محبت میں میری رضا کے لیے اسلام کی عظمت و شان کی خاطر اپنی جان کی بازی لگا دے تو تمہیں کوئی اختیار نہیں اسے مردہ نہیں کہہ سکتے۔ رب نے منع کر دیا، جب نبی کا امتی نہیں مر سکتا تو کہا نبیوں کا تاجدار مر سکتا؟ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھی۔ ارے جس نبی کے صدقے میں اللہ نے نبی حبیب پاک کے امتی کے زندہ ہونے کی قرآن میں بشارت دے دی، اعلان عام فرما دیا، وہ محبوب کیوں نہ زندہ ہو؟ حدیث قدسی ہے مگر ادھر چھیڑنا نہیں مجھے،
بس اسی کی تھوڑی سی تفصیل کرنا ہے. تو رب نے کیا کہا ہے؟ لوگوں جو اللہ کے راستے میں قتل کے کر دیا جائے اسے مردہ نہ کہو. نہ کہو، کہنا زبان سے پایا جاتا، بولنا زبان سے پایا جاتا. رب نے منع کیا ہے مردہ نہ کہو. ہر انسان عقل والا ہے، آنکھوں سے دیکھنے والا ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ آ جائے، کوئی قتل ہو جائے، شہید ہو جائے تو گردن کٹی ہے مردہ کیوں نہ کہے؟ خون نکل چکا ہے، زمین نے سوکھ لیا مردہ کیوں نہ کہے؟ سانسوں کا سلسلہ بند ہے مردہ کیوں نہ کہے؟ پیٹ پھٹا یا ہاتھ پیر کٹے ہیں مردہ کیوں نہ کہے؟ زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں تو مردہ کیوں نہ کہے؟ یہ اگر ہر انسان ایک دو نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انسانوں لاکھوں کی عقلیں ایک بیگ مل کر سوچے کہ اے پروردگار اسے مردہ کیوں نہ کہے؟ تو نے ارشاد فرما دیا مردہ نہ کہو، تو آخر مردہ نہ کہے تو کیا کہے؟ 1 لاکھ انسانوں کی عقلیں حیران ہیں، مردہ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں بول سکتے؟ اگر نہیں بول سکتے تو کیا بولے؟ رب نے آگے خود ہی سے آیت میں فرما دیا بل احیاء، بلکہ زندہ ہے. ابھی تک 1 لاکھ انسانوں کی عقل میں یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا اسے مردہ کیوں نہ بولے. اب تو رب نے آگے خود ہی فرما دیا بل احیاء، بلکہ زندہ ہے. یا اللہ، خون کا ایک قطرہ نہیں ہے، زندہ ہے. سانس چل نہیں رہی ہے، زندہ ہے. گردن کٹی دور پڑی ہے، مولا یہ زندہ ہے. یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا، خود خالق کائنات فرما رہا ہے جس نے انسانوں کو وجود بخشا، پوری کائنات کو اپنے کرم سے بنایا، وہی پروردگار کہہ رہا ہے بل احیاء، بلکہ زندہ ہے. اے بندے، تیرے رب نے کہہ دیا یہ زندہ ہے تو زندہ ہے. تجھے زندہ ماننا بھی ہے، زندہ بولنا بھی ہے. تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رب نے خود ہی بتا دیا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. لیکن تیرے رب نے تجھے اتنا شعور ہی نہیں دیا، اتنی عقل ہی نہیں دی، اتنی سمجھ ہی نہیں دی کہ میرے محبوب کے اس امتی کی زندگی سمجھ لے. تو جب اللہ نے تجھے اتنی عقل ہی نہیں دی، اتنا شعور ہی نہیں دیا، اتنی سمجھ ہی نہیں دی، یہ پیدا کرنے والا رب خود فرما رہا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. لیکن تجھے اتنا شعور ملا ہی نہیں کہ تو اس کی زندگی سمجھ لے. تو پھالتو میں دماغ کاہے کو لگا رہا ہے؟ جو اللہ نے کہہ دیا وہی مان لے. بھائی نبی کا غلام زندہ ہے. اگر یہ بات ابھی بھی پلے نہ آئی ہو تو اس کو یوں بھی سمجھو قبرستان تو کبھی جاتے ہو گے کہ نہیں جاتے؟ بھائی عام طور سے کسی کے جنازے میں تو شریک ہوتے ہوں گے نا وقتاً. تو اگر جنازہ لے کر قبرستان گئے تو میرے نبی کا کیا فرمان ہے؟ ارے کچھ آپ لوگوں میں بولنا سب میں ہی بولنا. السلام علیکم یا اہل القبور. میرے مصطفیٰ نے فرمایا قبر والوں کو سلام پیش کرو. اب عقل کا ڈھکن کھلا. ارے بھائی قبرستان میں بہت سارے لوگ موجود ہیں یار، گنہگار بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، بہت سارے ٹائپ کے لوگ ہیں. اور فرما کون رہا ہے؟ نبیوں کا تاجدار حضور دے رہا ہے. ارشاد فرمایا میرے آقا نے جب تم جاؤ تو سلام کرو السلام علیکم یا اہل القبور. اب کیا قبر والے سن کے تمہارے سلام کو کیا جواب دے؟ سلام ہو گیا تجھے بھی جانا ایک مرتبہ مشرق کا متر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا حسبنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر میں نے جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کے نام مبارک ہے تو 6-7 چیزیں اس میں بیان کری تھی، خالی ایک ہی چیز بتا دیتا ہوں.
کہ جب نبی پاک کا مقدس نام آتا ہے تو ہم کیا چنتے ہیں؟ ناخون چنتے ہیں. کیا چنتے ہیں؟ ناخون. یہ انگلیاں مقدس چنتے ہیں. ناخون چنتے ہیں, اسی کو آنکھوں سے لگاتے ہیں. اب باقی چیز نہیں بتاؤں گا کہیں کو ناخون وہ پھر دیکھو کسی اور موقع سے بات آئے گی. تو بہرحال مدرسہ غریب نواز ماشاءاللہ نواسہ رسول نے کربلا میں اسلام کو بچا لیا اور عطائے رسول نے بھارت میں اسلام کو پھیلا دیا. غریب نواز علیہ رحمت کی زندگی کا مطالعہ کرو گے تو ان کو بھی والد کا سایہ سر سے بچپن میں اٹھ چکا تھا. وہ جو ترکے میں ملا تھا انگوروں کا باغیچہ چکی وغیرہ وہی سب کام دیکھ بھال کرتے. ایک دیوانے سے ملاقات ہوئی جسے تاریخ نے ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کے نام سے جانا بیان کیا. وہیں سے غریب نواز علیہ رحمہ کے دل کی دنیا بدلتی ہے. یہ غریب نواز نام تھوڑی ہے, نام تو ماں باپ کی طرف سے حسن ملا تھا. بھارت میں تھوڑی پیدا ہوئے تھے, وہ تو سرزمین سنجر میں پیدا ہوئے تھے. جو 15 سال کے بعد ان کی دل کی دنیا بدلی تھی تب دین کے علم کی طلب پیدا ہوئی تھی سیدنا غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کو. پھر وہاں سے اجازت لے کے پہلے یہ بھی سمرقند گئے تھے. مولانا شرف الدین صاحب کے پاس پہلے آپ نے بھی حفظ قرآن کیا تھا. پھر وہاں سے کچھ اور تعلیم لے کے بخارا تشریف لے گئے. مولانا حسام الدین صاحب کے ہاں آپ نے عالمیت کا کورس مکمل کیا. بہرحال یہ تمام علوم خاص حاصل کر کے اس دور کے لحاظ سے مہارت حاصل کر کے ایک پیر کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے معلومات کیے تو شاہپور کے اطراف میں حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انوار جگمگا رہے. تب غریب نواز نے اپنے پیر کی کتنے سال خدمت کی جانے دی. معاملہ یہ چل رہا تھا تو رب نے کیا کہا, اے لوگوں جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے ہو جائے اسے مردہ نہ کہو. یہ کہنے کا تعلق تو کوئی ہو سکتا ہے اگر سے پیدل والا انسان جو کسی ولی کی بزرگی کو ترازو میں تولتا ہو, نبی کی 63 سال کی زندگی کو 5 ٹائم نماز کے وزن میں دیکھتا ہو, ایسا بھی کوئی فالتو ٹائپ کا آدمی عقل والا ہو سکتا ہے مل جائے اور بولنے لگے بھائی ٹھیک ہے اللہ نے زبان پہ پابندی لگائی مردہ نہیں بول سکتے. ارے کم سے کم ذہن میں دل دماغ میں خیال و تصور تو کر سکتے. وہ خالق کائنات ہے جس نے پیدا کیا تمام کائنات کو. اسی رب نے اسی اپنے کلام میں چوتھے پارے میں 5ویں پنے ورق میں پہلے صفحے میں وہاں بھی درمیان صفحہ یہ آیت کریمہ رب نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. کیا کہا اے لوگوں, جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے, قتل کر دیا جائے, اسے مردہ گمان بھی مت کرو, اسے مردہ خیال بھی مت کرو, اسے مردہ سوچ بھی نہیں سکتے. جس رب نے زبان پر پابندی لگائی اس رب نے دل کے اندر کے خیال پر بھی دماغ کے تصورات پر بھی رب نے پابندی لگا دی کہ میرے نبی کے اس پیارے امتی کو جو نبی کی عظمت میں میری رضا کے لیے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے, میرے نبی کا وہ غلام نہیں مر سکتا. تمہیں اختیار نہیں اسے مردہ بول سکو, بولنا تو دور کی بات ہے اسے مردہ سوچ بھی نہیں سکتی. رب نے پابندی لگائی. پھر شاید بھی اللہ نے واضح طور پر فرمایا بل احیاء, بلکہ کیسے زندہ ہے, ہم لوگ کا بھی زندہ ہے, بزنس کرتے, روزی ملتی, بھاگ دوڑ کرتے, رزق کو حاصل کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے پوری کائنات کے انسانوں کو روزی دیتا.
پھر یہ جو شہید ہو گئے نبی کا غلام، اللہ نے جس کے مقدر کو چمکایا، جن کو یہ مقام عطا کیا، جن کے بارے میں فرما دیا کہ مردہ نہیں بول سکتے، مردہ سوچ نہیں سکتے، بلکہ زندہ ہے، تمہیں بولنا بھی ہوگا، سوچنا بھی ہوگا، تو آخر ان کی زندگی کیسے؟ تو رب نے فرمایا وَلَحْيَاءٌ کے بعد ہی عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ بھی اپنے رب کی بارگاہ سے رزق دیے جاتے ہیں۔ جیسے تمہیں رزق دیا جاتا ایسے ان کو بھی اللہ اپنے کرم سے رزق عطا فرماتا ہے۔ بہرحال وقت پورا ہو، تاریخ کربلا پہ تو آیا ہی، بس ابھی آیت کریمہ ہے کہ تفصیل چلی، صرف زبان دل کا بیان آیا، باقی دو محرم سرور بن رباحی ایک لشکر لے کے کیا آیا، علی اصغر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ تمام لوگوں نے کیا قربانیاں دی۔ اسی 10ویں محرم کو امام علی مقام نے ایک شہیدوں کے لاشوں کو ٹکڑوں کو اٹھایا، لگتے جگر کو اپنی گود میں جس کو کھلایا دم توڑتے دیکھا، اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرنے کے ساتھ ثابت قدم رہنے کی دعا مانگی، التجا کی، پروردگار حسین آزمائش میں ضرور ہے مولا، اپنے کرم سے حسین کے قدم کو ثابت کر۔ میرے بھائی امام علی مقام نے تلواروں کی جھنکار میں 72 زخموں کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکا کر پیغام دے دیا کہ میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں اپنے گھروں میں آرام سے کھا کے پنکھے اسی کی ٹھنڈک میں نماز کو بھول مت جانا، دین کو ہلکا مت سمجھ لینا، اہل علم کی بے قدری مت کرنے لگنا، دین سے محبت کرو، عبادت میں لذت لاؤ اور صحیح معنی میں تعلیمات اسلام کو حاصل کرو۔ رب تعالیٰ ان تمام چیزوں کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، کامیابی بھی عطا فرمائے، ہم سب کی گناہوں کو معاف بھی فرمائے اور اپنے کرم ہی سے ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں دنیا میں بھی رکھے، آخرت میں بھی ان کے غلاموں میں اٹھائے۔ وما علینا الا البلاغ۔